الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، گر خوف خدا ہو دل میں تو یہ کسرا و کیسر کچھ بھی نہیں. اغیار سے کہہ دو پیش کرے اخلاص و مروت کی دولت، کردار سے قومیں بنتی ہیں افکار کے چکر کچھ بھی نہیں. اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، پھر لعنت اس آزادی پہ، یہ ملک یہ لشکر کچھ بھی نہیں. تمہیں سے اے مجاہدو دین کا ثبات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. حیات اگر حیات ہے ممات بھی حیات ہے، شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے. شہادت ایک تخیل لازوال اور غیر فانی ہے، شہادت خود ہی تفسیر حیات جاویدانی ہے. مرے تو شہید مارے تو غازی ہے، یہ وہ راہ ہے جس میں ہر طرح سے سرفرازی ہے. شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، بڑی سرسبز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے. سارے حضرات عقیدت اور محبت نال نماز والا درود شریف عبادت دی نیت نال اچھی آواز نال پڑھ گئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی لائق صد تعظیم و تکریم علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھراوو، تھوڑے علاقہ شیالے اے او مرکزی اور عظیم جا ہے جتھاں کمتر مرحوم دی زندگی دا ڈھگ سارا یاداں وابستہ ہیں، اور تقریباً 60 سال تو امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا محمد علی جالندری، قاضی احسان احمد شمشجہ آبادی، سید نور الحسن شاہ بخاری، علامہ دوست محمد قریشی، مولانا قائم الدین عباسی، مولانا عبدالشکور دین پوری، بلکہ یہ سمجھ گنو کہ کہیں ایک تنظیم یا جماعت نہیں بلکہ مسلک علماء دیوبند نمائندہ سٹیجے تمام اکابر 60 سال تو ہی کام دے رہے ہیں. میرے واسطے اگرچہ تہارے سٹیج تے پہلا موقع ہے، میں انہیں دوستیں دا شکریہ ادا کریں دا جنہیں اپنی محبت نال میں کوئی فصل ہے. اگرچہ میں اپنے وسوں کل رات تک معذرت خواہم کہ آج تو کچھ 2 ہفتے پہلے میں کہ روڈ پکے چک تقریر سٹیج دوتے میں تکلیف تھی گی، ڈاکٹر نے بالکل بولن تو روک رہی تھا، سفر کو روکے، زیادہ بولا تھا میری اے جاتے کن نے اتنی شدید درد تھی دے جو خون آمڑ پیویں دے، واللہ علم کیا حکمت ہے. بہرحال اللہ نے توفیق بخشی ہے، آخری نشستیں کل اور آج مسلسل علماء کرام دے مواعظ حسنہ سنن میں قاری عبدالخالق صاحب، مولانا غلام مصطفیٰ صاحب، قاری کفایت اللہ صاحب، مولانا حق نواز خالد صاحب، سید ابو بکر شاہ صاحب، اس ساری کھے پہ اللہ انہیں کچھ جزا دے وے جنہیں کلمہ حق تمہارے سامنے آ کے مختصراً 2-3 چیزاں پیش کرن چاہدا. جذباتی انداز وچ نہیں، دین سمجھاون دی نیت نال اگر توجہ کرے سو تو میں کوئی فائدہ تھی سے تو آ کوئی فائدہ تھی سے. سارے بزرگیں وچوں ایک بہت بڑے عالم اور بزرگ گزرے لاہور وچ امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ جڑے شیخ التفسیر ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. جن شخص نے 40 سال تک اللہ دے قرآن دی تفسیر پڑھائی ہے،
جے ویلے دنیا تو رخصت تھن 2.5 لاکھ آدمیوں دا جنازہ پڑھن والا ہا ان دی قبر کنو 6 مہینے تک جنت دی خوشبو آمدی رہ گئی ہے دیوبندیو تہاڈا مقدر تے حصہ ہے قاری حنیف صاحب جالندری دے ڈاڈا صحیح کار مولانا خیر محمد صاحب اج تو مہینہ ڈیڑھ پہلے میں انہاں دی قبر تے گیا ہوں ویلے 20-25 دی تھی ہو چکے ہیں انہاں دی قبر تو خوشبو آمدی پی میں تھوڑی جی مٹی اتوں چوری چا کر تے گھن آیا اور اج تک محفوظ کیتی ہوئی ہے جے ویلے ان کو کھولو ایک عجیب خوشبو اور مہک کے کہ پورا ماحول معطر تھی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء میرے اکابر علماء دیوبند وچوں مولانا عبداللہ اسلام آباد دی قبر وچوں کئی دن تک خوشبو آمدی رہی شیخ موسیٰ لاہوری دی قبر وچوں کئی سال مدت تک خوشبو آمدی رہی اللہ اس سارا ساتھ تہارے سارے حصے چ رکھے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ ایک جملہ فرمیندے ہن کہ ہر مرید کو اپنے مرشد کنوں ہر شاگرد کو اپنے استاد کنوں غلام کو اپنے آقا کنوں چھوٹے کو اپنے بڑے کنوں فیض علم اور کمال حاصل کرن واسطے 3 چیزیں دا اہتمام ضروری ہے کتنا بھائی سارے بولو اچھی آواز نال تقریر نہیں سبق سمجھ گنو سب تو پہلے کہ شاگرد استاد دا جب تک ادب نہ کرے سے علم کہنا مل سے شاگرد اپنے استاد نال محبت نہ کرے سے علم کہنا مل سے اپنے شیخ دی اطاعت اور فرمانبرداری کہنا کرے سے علم کہنا مل سے مرید اپنے مرشد نال ادب اطاعت محبت تا تعلق کہنا رکھے سے تو ان کو فیض کہنا مل سے ایویں ہر کلمہ پڑھن والا امتی جب تک اپنے محبوب نبی نال ادب اطاعت اور محبت 3 چیزیں دا اہتمام کہنا کرے سے اتنے تک کو 1000 کلمہ پڑھے عبادت کرے ریاضت کرے مجاہدہ کرے تسبیح پڑھے ذکر کرے تلاوتہ کرے ساری زندگی عبادت وچ گزار دے رب دی دربار وچ دا کوئی عمل قبول کہنی جب تک اون دے سینے وچ پیغمبر دا ادب کہنی نبی دی اطاعت کہنی نبی دی محبت کہنی کتنا چیزاں بھائی سارے بولو اونچی آواز نہ رکھو سب تو پہلی چیز ادب الدین کلہ ادب ادب شرط محبت ہے ادب بنیاد اطاعت ہے جو محروم ادب ہیں وہ پھل پایا نہیں کرتے جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارہ ہی نہیں رکھتے وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں بلوایا نہیں کرتے سب تو پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ دے نبی دا ادب کرو ادب تو عنوان ایک بہت بڑا وسیع ہے میں کو کھولا تو شاید کئی گھنٹے ہی تے گزر سکتے ہیں میں مریضاں میری استطاعت اور طاقت نہیں کہ میں تفصیل نال گفتگو کراں ایک مسئلہ اتنا سمجھاون چاہتا شی والے دے لوگوں 60 سال تو علماء دے مواعظ حسنہ اور انہیں دے بیانات اور واعظ و نصیحت دے گالی سن دو حضرت مولانا خدا بھائی سے موجود ہیں نئے لوگوں دی پوری زندگی تو کو قرآن و سنت سنے دے گزر دیے یاد رکھو کہ ادب سب تو پہلی بنیاد ہے جے شخص کنے ادب ہے اللہ کہیں بے عمل اچ کوتاہی ہوئے ادب اچ کمال ہوئے تو اللہ کو محروم نہیں کریں دے اگر ان کنے علم بہو ہوئے علامہ بہو بڑا ہوئے فاضل بہو بڑا ہوئے فہامہ بہو بڑا ہوئے دنیا دا محقق بہو بڑا ہوئے لیکن اگر گستاخ اور بے ادب ہے اللہ دینا علم نال کہیں کو فائدہ دے دیں نہ دے علم دا ہوں کو آپ کو فائدہ نصیب دے دے سب تو پہلی چیز بنیادی طور تے ادب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس نال چونکہ گال کرنی ہے سیرت النبی موضوع ہے محبوب دا ادب کیویں کرنا چاہیے اور کتنا مومن دے دل وچ ہوے پوری توجہ نال گال کو سمجھو ہر چھوٹا پابند ہے کہ اپنے بڑے دا ادب کرے لیکن بڑا پابند نہیں ہوتا کہ چھوٹے دا ادب کرے سب تو بڑی ہستی کائنات وچ کون ہے سارے آکھو زور دا آکھو اچھی آواز نال آکھو اللہ سب تو بڑا ہے تے کہیں دا پابند نہیں جیڑا کہیں دا پابند نہیں او اپنے محبوب دا ایویں ادب کرے جویں کہیں پابند کو کرنا چاہیے تو ول سوچو جڑے پابند ہیں انہیں کو کیویں ادب کرنا چاہیے الحمد والناس تک سارے قرآن کا مطالعہ کرو قرآن مجید کئی جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی نبی نالی گال کی ہے وہ پیغمبر دنا کی تھے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ یا ابراہیم صدقت الرؤیا یا خذ الکتاب بقوہ مگر جنہ محبوب دیواری ہے یہ رب نانی کی تھا القاب نال آداب نال خطاب نال نرالے انداز نال سونا کملی پاتے بیٹھن تو یا ایوہ المزمل قم اللیل
محبوب چادر پاتی ہے تو یا ایھا المدثر قم فانذر، نبی سے رحمت کونین میدان جہاد چٹھن تو یا ایھا النبی جاہد الکفار، محبوب میدان تبلیغ قدم رکھے تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، القاب کیسے کیسے خدا نے کیے عطا، حضرت رسول پاک کو قرآن میں جا بجا، تاہا کہیں پکارا، یاسی کہیں کہا، حامیم کہیں والشمس والضحیٰ، صلاۃ اللہ کلام اللہ، جہاں دیکھا تو یہ دیکھا، اگر لکھا خدا دیکھا، محمد بھی لکھا دیکھا۔ سب تو پہلی چیز پیغمبر دا ادب، اور ادب ایک شے توجہ نال گال کو سمجھو، اللہ دے محبوب دا اتنا ادب و احترام دا حکم دیتا گئے، فرشتے نبی دے ادب تے پابندن، 1,24,000 نبی میرے محبوب دے ادب تے پابندن، پوری امت پیغمبر دے ادب تے پابند ہے۔ اللہ جڑا کہیں دا پابند نہیں، او محبوب دا اوے ادب کرے جی میں کوئی پابند ادب کرے، تو مسئلہ سمجھ آیا کہ سب تو پہلی بنیادی چیز ادب ہے۔ اگر ادب تھوڑی جی کمی آ گئی، اللہ تبارک و تعالی سارے عمل برباد کر چھوڑے دے۔ ادب کچھ چیزاں یاد کر گیا، آداب بچو ایک ادب قرآن نے بھی دسا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیغمبر دے سامنے تمہاری آواز اچھی نہ تھی وے۔ محبوبی محفل چ بیٹھے تسے یہ لیندے بیٹھو، میں ایک مثال دینا، پیغمبر دی زبان تو اگر اتنی جملہ آہستہ نکلے اللہ، وچ بیٹھے ہوئے کہیں امتی کو اللہ ای آکھن دی اجازت کہے، آواز نبی تو اچھی تھی، عمل برباد تھی ویسے۔ علماء بیٹھن پوچھو، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل چ عمر ابن خطاب اور ایک آدھ بے صحابی بھی ایسے ہن ایک نوں جنہیں دی آواز فطرتن اچھی ہی، او جویلے محبوب تھی محفل چ پہن ہاتھ او بولن ہاتھ فطرتن آواز اچھی تھی ویندی ہی، جویلے آواز آیات اتری ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صوت نبی دے سامنے تمہاری صوت اچھی رتھی وے، پیغمبر دے سامنے تمہاری آواز اچھی رتھی وے، نبی دی آواز کرو تمہاری آواز بلند رتھی وے۔ صحابہ گھر رچ بہ گئے، لوگ چھپتے آمدن، نماز پڑھتے بلا چپ کرتے چلے وے دن، حتیٰ کہ محبوب نے سدوائے پوچھے کیا گالے، میری محفل چ بہ دے آوے، میرے سامنے بہ دے آوے، مسائل یاد کرے دے آوے، ہن ایک کیا واسطے دوری شروع تھی گئی ہے؟ سونا دوری نہیں، دل وچ قربت بھی ہے، محبت بھی ہے، نسبت بھی ہے، تعلق بھی ہے، مگر رب تک قانون آگے کہ پیغمبر کے سامنے اچھی گفتگو نہ کرو، اثر ڈرتے سے ساری آواز فطرتن اچھی ہے، مطلب ساری آواز صحیح دی آواز تو اچھی تھی گی، سارے عمل برباد نہ تھی وجہ۔ آج سارے ہاں بعض جاہل لوگ عقیدہ رکھیں دن نبی سے ہی تھی ہیں، بلا آپ شور کی تھی کھڑے ہوندن تو زور دا بولے دے بیٹھے ہوندن بھی اللہ دا نبی موجود ہے تو ادب کی تنگ دی گئے۔ ایویں ادب وچو ایک ادب اے بھی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو خالی نال نہ سلو، جی میں باقی انبیاء علیہ السلام کو یا ابراہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ اللہ نے آکے تو سا کو میں کو والی حکم ہے کہ پیغمبر دا ادب نال گنو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم خلیل الرحمن، موسیٰ کلیم اللہ، خلیفۃ اللہ، یوسف صدیق اللہ، القاب نال نہ گنو، لیکن رب صرف ہی میں نہ گدھے، مگر جب محبوب دیواری ہے یہ رب ادب سکھائے کہ جب میں نال نہیں سدے دا تو ہاں کوئی نال سدن دی اجازت نہیں، تے تیرا جاہل آکھ دے اسا یا محمد کہنا ہے انہاں نجدیاں سڑدے رہنا ہے، اے میں پاگل کو آدھا سونا آسانی سردے سکو ڈر رہے ہیں کہ پیغمبر دی گستاخی اور بے ادبی دی وجہ تو کی تھی تو جہنم دا مال نہ بن بنی۔ اللہ تے نبی دے ادب وچ ہے کہ ادب بھی ہے کہ نبی دی شان وچ ایسا کلمہ بھی استعمال نہ کرو جڑا معاشرے وچ بے ادبی ہوے۔ مثلا پوری توجہ نال گال کو سمجھو، عدالت جیولے کہیں کو طلب کرے نا اپنے کنے ات اعلان تھی دے فلانا پتر فلانے دا حاضر تھی وے، حاضر باش، یہ لفظ حاضر جڑا ہے یہ چھوٹے واسطے ہے تے بے ادبی دا لفظ ہے، ادب دا نہیں۔ استاد حاضری گھندے شگرد حاضر ہوں دن، قاری عبدالغفور صاحب حاضری گھنسے بے عبداللہ حاضر، عبد الرحمن حاضر، عبد القیوم حاضر، طلحہ حاضر،
حاضر زبیر حاضر جڑے شاگرد دن جے کنے حاضر تھی دن استاد حضور ہوں دے شاگرد حاضر ہوں دن مرشد حضور ہوں دے مرید حاضر ہوں دن ابا اما ابا حضور ہیں پتر حاضر ہے ہی واسطے پیغمبر دے متعلق پوری امت مسلمہ دا عقیدہ ہے کہ سارے محبوب حضور ہیں ابو بکر بنو تمیم تو نبی دے قدمے چ حاضر ہے عمر بنو عدی تو ٹرتے حاضر ہے عثمان بنو امیہ تو آتے حاضر ہے علی بنو قریش تو آتے حاضر ہے سلمان فارس تو آتے حاضر ہے اویس کرن تو آتے حاضر ہے بلال حبشے تو آتے حاضر ہے جبریل سدرہ تو آتے حاضر ہے قرآن لوح محفوظ تو اترتے نبی تے قلب اتھر تے حاضر ہے پوری کائنات محمد کل حاضر ہے محمد سب تے حضور ہیں سارے کو صلی اللہ اچھی 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 آواز نال صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ کیا سمجھیں کہ محبوب واسطے ایسا جملہ نہ آکھو جند نال بے ادبی ظاہر تھی اپنے پیر کو تاکیں حضور غزالی زمان حضور قطب عالم حضور قبلہ وقت حضور راضی دوران حضور علامہ صاحب حضور فیض گنجور اپنے پیر کو حضور سڈے نبی سی کو آکھیں نبی حاضر ہے یہ بے ادبی اور گستاخی ہے سب تو پہلی شاید سیم کہ محبوب دا ادب کرو علماء دیوبند دا عقیدہ ہے کہ محبوب دی نسبت دا بھی ادب ہے آپ دے قدم مبارک جڑی نالین مقدس ہے یہ پاپوش مبارک ہے یہ جڑی آپ نے جتی مبارک پاتی ہے اگر کوئی شخص ان جتی مبارک کو صرف ان لہجت ایویں چاہ کے محمد الرسول اللہ دی ایویں آ کے علماء نے لکھے ہو کافر واجب القتل لے دار اسلام تو خارج تھی امام مالک کے سامنے ہے کاتبی نے بے ادبی اور گستاخی تے جملہ لکھا اتنا کہ تہارے نبی دی ایہا میلی چادر ہے امام صاحب نے فرمایا واجب القتل کو تختہ دار تے لٹکو ایں دا جیون دھرتی تے حرام ہی واسطے کہ پیغمبر دا بے ادب ہے میں دسنا چاہتا کہ محبوب دا احترام سب تو بڑی شے ہے ہی واسطے مسلمان ہومر دے ناتے ہر کلمہ پڑھن والا اج دے بعد طے کرے کہ میں محبوب دا اتنے تے نہ گھنساں جے تے میری زبان تے حضور تے درود و سلام نام سے محبوب دا جے ویلے تذکرہ کرے سا ادب نال کرے سا عزت نال کرے سا تعظیم نال کرے سا تکریم نال کرے سا محبوب دے صحابہ دے نا گھنت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ محبوب دے اہل بیت دے نا گھنت رضی اللہ محبوب دے ازواج دے نا گھنت رضی اللہ تعالی عنہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نسبت دی شے مکہ المکرمہ دا تذکرہ آوے تا مکہ مکرمہ ہے معظمہ ہے حرم میں محترم میں عظمت تے عزت دی جائے مدینہ طیبہ جڑے نبی سے دی نسبت تو پہلے یا صرف بیماری دا اڈا محبوب تے قدم و زمین تے لگن ان مدینے دا ادب اتنا ہے نبی فرمایا ہن جڑے کوئی یسرب آکے اور ڈا دفعہ اپنی زبان نال مدینہ طیبہ مدینہ طابہ مدینہ مطابہ مدینہ منورہ مدینہ معظمہ مدینہ مکرمہ مدینہ الرحمت مدینہ دیار رسول حرم نبوی عزت عظمت دے لفظ آکے ہی واسطے کہ جب تک اتھا محبوب دا قدم نہ آیا ہا اے بیمارے دی جاہی جلے مصطفیٰ قدم رکھے مدینے دی مٹی دا دھواں بھی شفا دے سبب پڑ گیا حضور فرمائے غبار المدینہ شفاء من کل دا اللہ مدینے دی دھوڑے چی شفا رکھ چھوڑیے تا سب تو پہلی چیز کیا ہے نبی سیدہ اچھی آواز نال بولو دوستو محبوب دا ادب دوسری چیز ہے سیدی اتباع اور فرما برداری سارے بولو کیا ہے بھائی جے محبوب دا کلمہ پڑھے وے او دا آکھیا منو ایک ترے ڈوڈی تو اجتماع سن دے بیٹھو اور رہے بیٹھو اور اگی تے بھی ترے ڈی تے جلسے سن سو پورے اجتماع دا نچوڑ اور خلاصہ ڈو لذت تو کو سامنے چاہدا اگر سارے اجتماع دا مقصد دین سنتے عمل کرانے تا اجتماع کامیاب ہے پیسہ خرچ کرن کامیاب ہے تو آدھی محنت کامیاب ہے اور اگر کنے دا چسکا ہے کہ فلانا شاعر نعت کی میں پڑھ سے کنے دا چسکا ہے مولوی تقریر کی میں کرے سے کنے دا چسکا ہے محفل دیکھ کر ہی تے ہوں انہیں یاری کے دے ماحول ونیو کتنا اجتماع تھے کیڑا کیڑا مولوی آئے کیڑا نہیں آیا کون انہیں تو جلسہ کامیاب تھے ناکام تھے ان کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ اجتماع بجائے عبادت دے انہیں لوگے وستے وبال پڑ سے جڑا غلط ذہن گھن کر رہی تھی ہم سن جے این نیت نہ لائیو ربا تیرا دین علماء رسے سن شریعت تے مسائل سمجھے سن عقیدہ توحید رسے سن عقیدہ رسالت رسے سن عقیدہ آخرت رسے سن عقیدہ ختم نبوت رسے سن عظمت صحابہ رسے سن محبوب تی رفت تے بلندی تے مرتبہ منقبت تے عظمت تے منصب رسے سن جے سکھن
تے سنن دی نیت نال آیو تے عمل دی نیت نال اٹھو آمن بھی عبادت ہے ونجن بھی عبادت ہے محفل وچ باہن بھی عبادت ہے عبادت دی نیت کرو کہ اللہ عمل دی توفیق دے وے آمین کو میرے دوستو محبوب دی اطاعت کرو صحابہ نبی سے دی اطاعت تک کیا عالم حاضر ہے میرے دیکھو توجہ کرو میں صرف صحابہ دی زندگی حضور دی اتباع دکھاون چاہتا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف کھنن کچھ لوگوں کو ڈٹھے نے اے ہونی کتنے کہ میلے شیلے تے ونجو تو اٹھیں دے کپڑے پہ ہوندن ہاں ہاں کچھ صحابہ نے چادراں سٹیاں ہوئی ہن اٹھیں دے ہوتے نبی سے اتنا دیکھتے فرمائے جو میری امت تے سرخی غالب تھی دی ویندی ہے کپڑے رتے اے سرخی جڑی ہے نا سرخ رنگ اے عام طور تے عورت دا رنگ یا اے بزدلی دی علامت ہے خون دی نشانی ہے آدمی ڈر دے گھبرے دے جبلے اے جملہ حضور نے فرمایا صحابہ نے انہیں کپڑے کو کٹھا کرتے بلدو ہے بھاد تنور اجوان کے ساتھ رکھتا نبی سے کو پتہ لگیا آپ نے فرمایا کہیں بیوہ کو دے دیو ہا کہیں غریب کو دے دیو ہا کہیں مستحق کو دے دیو ہا مرد واسطے رنگدار کپڑے دی اجازت نہیں عورتوں کو پا سکتی ہے یعنی پورا لباس عورتیں اعلیٰ پاونا اور رنگین اس انداز پاونا کہ پتہ لگے شاید تو محترمہ ٹر دی ہم دیے حرام ہے نبی سے لعنت فرمائی ہے جڑا مرد عورت دی مشابہت حاصل کرے جڑی عورت مرد دی مشابہت حاصل کرے علماء بیٹھے تحقیق کر گنائے حضور نے فرمایا کہیں عورت کو دے دو ہا صحابی دا جملہ بڑا عجیب ہے آکھن لگا سونا جہاں جو تے سائیں دی نظر رحمت نہیں پی وہ گھر رچ کپڑا رکھن دے دا نہیں وہ بھا لاون دے دا خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ یہ تھا سر کوٹ مٹھانا لے انہیں دا ایک مرید ہے تو ہر سال انہیں کنے ایک خوبصورت جی چادر بنوام دا لاچے شاچے لوگ پہنن بعض علاقے بندن چنگے چنگے چادراں شہر فرید دی چادر مشہور ہے کہ بے علاقے دے تھوڑے جھنگ دے لاچے بڑے مشہور ہیں مجھے ہر سال ایک سونی چادر بنوا وے ہا خواجہ صاحب دی خدمت پیش کرے ہا پیر ہن ہدیہ قبول کرے دے ہن ایک سال آیا تے ایک سال نہ آیا دوجے سال جو آیا دو چادراں گھنتے آیا خواجہ صاحب فرمایا فقیرہ پچھلے سال نہیں بھی آیا آکھن لگا سی چادر کہنا بنی ہی واسطے نہیں بھی آیا خواجہ صاحب دوہی چادراں چاہتی گئے ونتے تنور سٹتے فرمائے نے جیڑی شے یار تو نکھیڑے ان کو بھالا ہی واسطے نہیں بھی آیا جو چادر نہیں بنی ہی چادر کو بھالا جڑی یار کو نکھڑے دی بیٹھی ہے دسانے چاہتا کہ سارے بزرگے کچھ محبت تے زندگی گزارن دے سلیقے سکھائیں محبوب دی اطاعت اور فرما برداری ایمان دا سب تو بڑا اہم جز ہے نبی سے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ اترے تے تہارے وچوں کوئی آدمی مسلمان نہیں تھی سکدا جے تے او اپنی پوری زندگی میری شریعت دے تابع نہ کر دے اوندا اٹھن اوندا باہن اوندا کھاون اوندا پیون اوندا تجارت اوندا لین دین اوندا معاملات اوندا زراعت اوندا معاشرت اوندا معیشت اوندا اقتصادیات اوندا نکاح اوندا طلاق اوندا زندگی دا ہر معاملہ جب تک میری شریعت کے مطابق نہیں ہو اپنے آپ کو مسلمان اکھواون دا حقدار نہیں ناراض نہ تھوائے ہزارے دا بھرا ہویا اجتماع میرے سمیت سارے آدمی ایک سیکنڈ توجہ کرتے اپنے آپ تے غور کرو کیا تہاڈا میرا شاہجہاں نبی سے دی سنت کے مطابق ہیں کیا تہاڈے میرے نکاح محبوب کی شریعت کے مطابق ہیں کیا تہاڈا میرا گھر دا رہن سہن حضور کی سنت کے مطابق ہے کیا تہاڈے میرے بیوے کو پردہ نبی دی شریعت اور سنت کے مطابق ہے کیا تہاڈا میرا لباس نبی دی شریعت اور سنت کے مطابق ہے کیا تہاڈے میرے چہرے حضور کی سنت اور شریعت کے مطابق ہیں اللہ معاف فرمائے کلمہ محمد کریم دا پڑھ دوں عمل غیر مسلم علیہ کریں دوں کلمہ رسول اللہ دا پڑھ دو ہاتھ وچ کڑے ایویں پاتی وجہ ہوں دو جویں گرو نانک دی نسل وچوں ہم دے پہ ہوں دو نکاح ختم تھی میں دے اسلام تو خارج تھی میں دے کیونکہ نبی دی شکل پسند نہیں آئی کہ غیر مسلم دی شکل دیکھتے آ کس ہون ٹھیک ہاں او ٹھیک کہنا ہے سچے دل نال توبہ کرو کہ آج کے بعد محبوب دی سنت کو ذبح کہنا کرے مسلمانوں سوچو تسا میں کہ جی عملی زندگی کریں گزریں دے
یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ فرمائے خبردار اللہ تے نبی تو بھی اگی تے نہ ودھو، رب کنو اگی تے نہ ودھو۔ رب کنو کیویں ودھانے تے نبی کنو کیویں ودھانے، ذرا سمجھ۔ رب تیرے اتنے زکات کیتی ہے فرض، تو دو قدم اگی تے ودھدا پی، زکات دیواں نہ دیواں 11ویں دا کھیر تے ضرور دیونا ہے۔ کیا ہے یہ مووی بن رہی ہے، کیا یہ اتباع سنت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے؟ شریعت دا مسئلہ ہے، میں فتویٰ دسے دا پیا، جی لوگیں کتے جو کریں دے بیٹھے اند اللہ مجرم ہے۔ کہ میں کون پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہر مسلمان جانتے، میں تو اپنا درد بیٹھا دسے دا تو آپ توجہ کرو۔ مسئلہ سمجھاوانے چ دسانے چ جیڑا مولوی مسئلے کو لکاوے سب تو بڑا بے غیرت ہے۔ توجہ میری طرف، میں گزارش کریں دا بیٹھا کہ اللہ تے نبی دی سنت دے قتل کرن دے بعد والی خوش تھی بنا کہ ہون میں صحیح مسلمان ہوں، وہ مسلمان نہیں ہوں بلے مرتد تھی میں۔ فرمایا اللہ اور اللہ دے رسول کو اگی تے نہ ودھو۔ علماء نے لکھے 4 قسم دی تقدیم ہے جنہیں کو اسلام نے حرام کی منع کیتے کہ نبی کو ودھن دی اجازت نہیں۔ تقدیم قولی، نبی کو پہلے نہ بولو۔ اللہ دے نبی ایک محفل وچ بیٹھے، نبی دی شریعت دا مسئلہ محفل وچ پیش تھے، بجائے اندے کہ اللہ دے نبی کوئی گفتگو کریں تے دوجا آدمی بیٹھا ہویا کہ اچھا بھی میں دسیں دا میری گال سن۔ یہ جڑا نبی کو پہلے بول پہ اللہ دے نبی دی نافرمانی کیتی ہے، یہ جڑا پہلے بولا بے ادبی ہے، یہ بعض دفعہ ایمان کو خارج کی رہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ تقدیم قولی، تقدیم عملی بھی نہ کرے۔ ایک کام دا وقت ہے، پیغمبر شریعت نبی صاحب شریعت نبی موجود ہے، نبی انجانو کم نہیں کیتا تے تو کرن شروع تھی گی، یہ بھی گناہ بیٹا کریں۔ حدیث چندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جملے قربانی تے ونجے نا عید قربانی والے دن اپنے بکرے جانور قربانی والے نال گھن میں دہان عید گاہ صحابہ نال گھن میں دہان۔ عید پڑھن کے بعد عام اجازت ہے کہ جانور ذبح کرو، کوئی رکاوٹ کہنی، کوئی دا انتظار کہنی بھی مولانا خدا بھائی سب شروع کریں تو میں کراں، قاری صاحب شروع کریں تو میں کراں، سلیم صاحب جانور ذبح کریں تو میں کراں، کہیں دا انتظار دی لوڑ کہنی۔ لیکن جب نبی سے ہی نال ہومن، جب تک نبی اپنے جانور دی گردن تے چھری نہ رکھے اتنے تک کہیں صحابی کو ذبح کرن دی اجازت نہیں۔ اگر وہ پہلے شروع کر دی تو اس نبی کو تقدیم تھی ویسے، اور ایویں کرن والا گناہگار پیغمبر دا بے ادب تھی ویسے۔ صحابہ انتظار کریں دے ہم کہ محبوب کم شروع کریں تا ایسا کروں، محبوب پہل کریں تا ایسا کروں۔ تقدیم قلبی حرام ہے، دل وچ پہل سوچا نہیں منع ہے۔ علماء نے ایک مسئلہ لکھے بڑا عجیب، سوچو کیا کوئی ایک کم تھی نہ پہ سرکس لگی پیے تو میں جا کوئی مولوی اٹھی ون تو سوچیں دے یار اج اگر میرے منہ تے داڑھی نہ ہوئے ہاں، اج اگر میں مولانا صاحب نہ ہوں ہاں، میرے لوگوں کو پتہ نہ ہوئے ہاں، موقع ہاں دیکھوں ہاں ہے کیا دیکھتا گھنا، آکھ دن چنگے ڈانس ہیں، آکھ دن چنگے کرتا بن، آکھ دن ایران دے جنابوں دے چھوری ہوں دن، آکھ دن ای ہوں دے، آکھ دن ای ہوں دن، چلو میں دیکھا مہا پر کیا کراں، داڑھی روکی کھڑی ہے۔ یہ تقدیم قلبی جو بےمان کو نبی دی شریعت چے داڑھی دی وجہ تو محفوظ رہ گئے، نہ تیندا دل تا بےمان ہائے تا کرن چاہندا ہا، یہ سوچا نہیں حرام ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ تقدیم قدمی حرام، نبی تے اگو نہ ٹرو۔ تقدیم قولی حرام، نبی کو پہلے نہ بولو۔ تقدیم عملی حرام، نبی کو پہلے کوئی کم نہ کرو۔ تقدیم قلبی حرام ہے کہ پیغمبر تو پہلے کوئی ایسی گال نہ کرو کہ نبی دی شریعت کو جاگتی پی ہوئے تو کچھ بھی آتے بیٹھے ہوگے۔ اپنے آپ کو صحیح اور سچا مسلمان ثابت کرو، اللہ تے نبی دی سچی اتباع کرو، اور تیجی چیز اللہ دے نبی نال محبت کرو۔
سارے کو کیا کرو؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ فرمائے دیں لوگوں مومن کی علامت تے نشانی یہ ہے، مومن آکھتے ہوں کوئن جیڑا اپنی جان کنو نبی سہیں کو پیارا سمجھے، جان اتنی پیاری نہیں جتنا اللہ دا نبی پیارا ہے۔ حدیث سے چمدے نبی سے ہجرت کر فرماتے مکہ تو مدینہ طیبہ تشریف گن گئے، مکہ المکرمہ ایک صحابی کو پکڑا گیا، ان کو گرفتار کرتے کعبۃ اللہ گھن رہے، بیت اللہ کی دیوار نالی میں کھڑا کرتے، لوہے دا میخا چاہتے اندے ہاتھ چ مارے نے، باہیں چ مارے نے، اندے پیریں چ مارے نے، لوہے دی میخ جب لگتی ہی تو ہتھوڑے نالوں کو ٹھکے دے ہن، سوچو کہیں کو چونڈی لگے تا کتنا درد تھی دے، سوئی لگے تا کتنا درد تھی دے، کنڈا لگے تا کتنا درد تھی دے، تے جب کو میخا لگ جا پینوں دا کیا حال ہو سے؟ صحابی میں مچھی علی کار تڑپے، اتھیں ایک آدمی اندے محبت دا امتحان کی دے، آکھس تے کو چھوڑوں تیرے نبی کو تیری جات گھیرنا ہوں۔ صحابی بپھرے ہوئے شیر دی طرح گرجتے آدے، کتا بھونکنا، میں کو صرف تو پیرے تک مولی گاجار علی کار چھلنی کر، میں برداشت کر سکتا، میرے نبی کو مدینہ کنڈا لگے برداشت نہیں کی سکتا۔ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، اللہ کے حکیم صاحب، نعرہ تکبیر۔ صحابہ نے دین تے مصائب بے انتہا برداشت کیتے نے، دے وچ کوئی شک نہیں، توحید دی خاطر بھی برداشت کیتے، تبلیغ دی خاطر بھی برداشت کیتے، تعلیم دی خاطر بھی برداشت کیتے، جہاد چیون تے برداشت کیتے، لیکن ایک علیحدہ مضمون ہے کہ نبی دی محبت وچ کیویں برداشت کیتے ہیں۔ ایسے بھی ہیں جنہیں کچھ برداشت کیتے، محبوب دی محبت وچ برداشت کیتے، اور اگر علماء میں کوئی اجازت دے تو شاید جتنا اعزاز نبی سی دی محبت چ جان دیون والے کو ملے، اتنا اعزاز کہیں بے درجے پاون والے کو کہیں نہیں ملا۔ جنگ دا موقع ہے، دشمن نبی سی دی طرف ہم دین، میں نے دیکھو تو نبی سی فرمے دن ساتھ تیر گھنتے انہیں کو مارا پیچھے تے ہٹا، سارے صحابہ نبی سے کو آکھتے ہن فدا کا امی بابی یا رسول اللہ، میرے ابا اماں تہارے اتے قربان ہوئن، صحابہ کے نا محبوب اسا قربان، سارے پیو ماں قربان، ہر کوئی آکھیا سارے پیو ماں تہارے اتے قربان، لیکن جین نبی دی عزت کی خاطر اپنی قربانی پیش کیتی ہے۔ توجہ کرو، نبی دی آبرو وچ اپنے آپ کو پیش کیتے، محبوب دی محبت وچ اپنے آپ کو پیش کیتے، کو نبی فرمے دن ارمے یا سعد فدا کا امی و ابی، سعد ساری دنیا میرے اتے قربان تھی دی پی ہے، تو میرے خاطر اپنے آپ کو پہ قربان کریں دی، تو تیر کافر کمار، میں محمد دا ابا اماں تیرے اتے قربان ہوں۔ اس سعادت ملی ہے تو نبی دی محبت اور حضور دی جان ساری اچ ملی ہے۔ جنگ احد شہید وارم دن کافرے دے حضرت طلحہ ہاتھ تے جھلے دن پورا ہاتھ شل تھی وے دے، زلزلے تھی وے دے، تیرے تلوارے تے زخم اتنے ہیں کہ بے ہوش تھی گئے، لوگے سمجھے جا بحق تھی گئے، جے ملے شعور تے ہوش ہے، نبی سے ہی فرمائے لوگو ہر شہید کو شہادت مل دیے، دنیاوی موت حاصل کرن دے بعد بل قبر دی زندگی تے شہادت تے مرتبہ تے ویزان تے مرتبہ ملتے، لیکن طلحہ میری محبت وچ کافرے دے سامنے کھڑا تھی گئے، میں کو بچاون واسطے اپنے ہاتھ تے وار جھلے رس، اپنے جسم کو زخمی کیتس، اپنے باہیں کو شل کیتس، حضور فرمایا طلحہ الخیر، اے مجسم خیر ہے، طلحہ زندہ شہید ہے، ہر شہید مرن دے بعد شہید ہے، یہی دنیا چی شہید ہے، مرن دے بعد بھی شہید ہے۔ اے سعادت ملیے تو حضور دی محبت ہے، سارے بولو نبی سے دی، نبی سے دی عزت ہے، نبی سے دی حفاظت ہے۔ ایک ایک صحابی دا واقعہ سناما حیران تھی ویسے خدا دی قسم۔ اما عائشہ صدیقہ دیر رات دا ٹائم ہے، میں نبی سے دے کٹھے باہر سہنے چ کھٹڑے تے اتے دوہی ہیں سے بیٹھن چھے یا ستے پین، اسمان تے تارے جگمگیں دے پین، میاں بیوی رات دا آپس پیار محبت دی گفتگو اور بڑی عجیب عجیب گالی ہوں دین،
تو بی بی نے ایک مسئلہ پوچھا سائیں کو، ہاں سونا اے جتنے اسمان دے تارے چمک دن اتنا کہیں دا نیکی ہو سن، اتنا نیکی کہیں دا ہن جتنے تارے؟ نبی سے فرمایا ہاں سائیں کہہ دیا، فرمایا حسنات العمر کا عدد نجوم السماء، عمر دا نیکیاں اتنا ہن جی میں اسمان دے تارے۔ بی بی دی توقع چے گال نہ ہی جو اے عمر دا نا نبی سے فرمے سے بی بی بے تاب تھی تے آکھ دیئے سونا اے تو سارا نیکیاں عمر دے حصے فائنا ابی ابو بکر، میرا ابا ابو بکر کہے گیا، اونجا نیکیاں تے اونجا عظمتہ کہے گیا۔ حضور فرمایا عائشہ عمر دی پوری عمر دا نیکیاں ابو بکر دیو ایک رات جب میرے اتنے کھڑے تھی تے پہرے دیتے ہانس میری حفاظت کی تیاس، عمر دی پوری زندگی میں محمد کی حفاظت والی رات دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صدیق کو اے عزت ملی ہے تو نبی دی محبت تے عزت دے صدقے نال میں دسیں دا کہ نبی دی آبرو دی حفاظت شان کتنا اچھا ملتا پہ، نبی دی حفاظت مقام کتنا اچھا ملتا پہ۔ جنگ عہد لڑی تھی نہیں پہ کافرن دا ایک دستہ حضور دی طرف ہے، نبی سے دیکھتے فرمایا ہے کوئی جڑا انہاں کو پیچھے تے ہٹا دے۔ سیدنا علی شیر دلیر جوان ہن بہادر ہن تلوار ہاتھے چاہیے ایویں اگی تے ودھن تلوار چاہتے دو چار دسر قلم کیتے نے کئیں کو سٹے نے لوگ پیچھے تے او خوف زدہ تھی تے پیچھے تے ہٹن ول حضرت علی سے نبی سے دے سامنے آ گئے بلا بیا دستا ہے حضور فرمایا کوئی ہے جڑا انہاں کو ہٹاوے ول حیدر اگی تے ہیں بلا تریجا دستا ہے ول حضور سے فرمایا ہے کوئی جڑا انہاں کو ہٹاوے ول حیدر سے گن تو انہاں کو ہٹائے نہیں کہ بلے ترے دفاعی میں کیتے نے نا ہائے 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 حضور سے خوش تھے علی میری خاطر اے جڑی جوانی اپنی قربان پہ کرے دی جو ایک واری دستہ کافر دا ہٹائی دوجے پاس دفعہ انہیں کو دفعہ کیتی تریجے دفعہ انہیں کو دور کیتی انہیں کو جہنم رسید کیتی انہیں کو ہٹائی اور بھجائی اے جملے پیار دے حضور نے فرمایا علی انت منی انا من کا تو میں کنوں میں تیں کنوں تو میرا میں تیرا تے کو میں نال محبت میں کو تے نال محبت تے میری محبت سب کچھ کیتے میں تیری محبت دا دعویٰ کریں گا۔ انہاں نے جملے محبوب آنکھیں نہیں تھی زمین تے ہوں ویلے اسمان تو جبریل لہتے آئے اکس محبوب علی دا کردار بھی رب تے سامنے ہے تہارا پیار بھی رب تے سامنے ہے میں کوئی رب بھیجے جو میں اپنی محبت دا اظہار کراں اور تہاری حفاظت کھڑا کرے دے تو ساؤں کو دعا بیٹھے رہے تو آدھے بیٹھو جو چلا میری حفاظت کر رہے ہو میرا تو میرا میں تیرا تو میں کروں میں طے کروں جے علی سائیں دی حفاظت تسا کروں تو میں جبریل آدھا انا منکما میرا تعلق علی نال بھی ہے نبی نال بھی ہے۔ مسلمانوں جڑا نبی دی عزت اپنے آپ کو پیش کر دے وے نبی اوندا ہے اور نبی دا ہے محبوب نبی دا ہے نبی اوندا محبوب ہے۔ دنیا چ لوگ مرتے رہ دین عورت دی محبت چ لوگ جان دے دین دولت دی محبت چ لوگ جان دے دین شہرت دی محبت چ لوگ جان دے دین پیسے دے خاطر بھی لوگ لڑتے رہ دین رقبے تے جائیدادیں تے بھی لوگ لڑ دین لیکن کیڑا خوش نصیب ہو جے اپنا محبوب اپنا مطمع نظر اپنی محبت دا محور اپنی پیار دا مرکز کئی عورت کو نہیں بنایا دولت کو نہیں بنایا شہرت کو نہیں بنایا ملک کو نہیں بنایا مال کو نہیں بنایا عظمت کو نہیں بنایا بھی دنیاوی نہیں بنایا اگر وہ اپنی محبت دا مرکز بنائے تو اللہ دے محبوب محمد کریم کو بنائے او جہاں کائنات کوئی نہیں اور وہ سعادت جے کو رب چاہے ہوں کو دے دے شاید ہی صدیے چو سعادت عامر شہید دے سے جے نبی دی محبت سب کچھ پیش کیتے توجہ کرو اور حوصلے نال میرا جملہ سنو خدا دی قسم یاد رکھو جی میں درود شریف ایسی عبادت ہے جہاں دی قبولیت کوئی تردد نہیں ہر عبادت دے قبول تھی من شک ہوں دے قرآن میں پڑھتا بیٹھا ہم تلاوت کریں دا بیٹھا ہم اللہ دی رضا واسطے لیکن ملک صاحب جو آگن تو میرے دل وچ خیال ہے جو ملک صاحب آکسن مولانا صاحب یار بڑی تلاوت کریں دے ایک خیال ہے عبادت دی چھٹی تھی گئی پہلے رب واسطے ہی ہن ملک واسطے ہے ہی دا نا شرک ہے
نماز پڑھتا کھڑا تردد دے پتہ نہیں رب واسطے یا کہیں بے دخیالی کتنے میں چاہتا عبادت جائے، لیکن جڑا درود شریف پڑھ دو نا تے آدھو اللہم صلی علی محمد آنکھو چھا وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك اچھی بات نہ اللهم بارك على محمد وعلى جب اے آخدو نا اللہم صلی علی محمد ربا میں تا عاجز تے ناقص تے کمزور تے گناہگار سیاہکار خطاکار بیکار میں کچھ کہنوی نہ ہنجار غلط کار گندہ ہاں، میری کیا حیثیت جو تیرے محبوب تے میں درود پڑھا ہم واسطے تے کو آدھا اللہم ربا تو دی عظمت کو آپ جان دی نا جو کیڑا عظیم ہے، او دی محبت کو جان دی جو کیجا محبوب ہے، میری طرفوں تو اپنی تے اپنے محبوب تے شایان شان او محبوب تے رحمت بھیج، جیولے بندہ رب کو آکھے تے رب وال رحمت بھیجے اپنے محبوب تے او دا محبوب دا محبوب یہ رب تے باہمی امت میں وجہ ست تفاخر ہے، تمہارا ہے خدا محبوب محبوب خدا تم ہو، اے جیولے رب اپنے محبوب تے درود بھیجے دا پہ تے بھیجے دا تیرے واروں پہ میرے واروں پہ اے امتی دے واروں پہ، ہر عبادت شک ہے جو قبول تھی سے کی کہنا درود ایسی عبادت ہے جڑے رد نہیں تھی دی فوراً قبول تھی ویندی ہے کیونکہ محبوب تے ویندی ہے کہتے ویندی ہے سارے بولو یار کہندے ایویں یارو ہر شہید دی شہادت دوجا شبہ ہو سکدے، معاف کرنا ذرا غور نال سننا، پتہ نہیں جڑا کشمیر شہید تھے کیا غرض حاصل کوئی تھی کہ رقبہ گھنڑ چاہتا ہا علاقہ فتح کرتے اتھوں تھی گورنری گھنڑ چاہتا، میں بدنیت نہیں کرنا بیٹھا ایویں ایک گال سمجھامن ویسے بیٹھا افغانستان آلا ہوئے فلسطین آلا ہوئے چین آلا ہوئے بوسین آلا ہوئے کہیں جاتا ہوئے کہیں تحریک دا ہوئے کہیں علاقے دا ہوئے، لیکن جڑا چھرا چاہتے ٹرے ہی واسطے ہے جو محبوب دے دشمن کو جہنم رسید کر رہا۔ مولانا ادریس کاندلوی نے سیرت مصطفیٰ ایک جملہ لکھے کہ جائے امت نبی دی توہین تھی وے اون امت کو اس زمین تے جیون دا کوئی حق کہیں، یا وہ کافر رہے یا مسلم رہے دو وچ ہک ہوویں دو ہی نہیں رہ سکتے۔ عامر چیمہ نے بالے آلہ کردار ہو ادا کیتے جڑا غزوہ بدر چ دو ننے منے بچے کھڑے ہن، عبد الرحمن ابن عوف کنو ایک پوچھ دے چاچا ابو جہل کیڑا ہے، او بعد چاچا ابو جہل کیڑا ہے، او پتر چھوٹے جے بچے تھی تے تارے تو تلوار ہی پورا نہیں لٹک جا تو ساؤں کو دیکھ تے کیا کرے سو چاچا بیا تو کچھ نہیں سے کرے دے سارے دل وچ بھا کھڑی بل دیے تڑپ پہ دیتا دیے عجیب جی حالت ہے سو کہ سنے سے او بدبخت محبوب کو مندے گڑھے دے قسم کھائی ہے مارے گے یا قسم کھائی ہے مرے گے یا مارے گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، جڑا پیغمبر کے خلاف زبان کھولے او کتے دی یا زبان نہ راسے یا ایسا نہ راسو۔ عبد الرحمن ابن عوف دے اشارہ کیتے او ہے ابو جہل ادے میری انگل دا اشارہ بعد سیدھا تھے، دوئی بچے باز علی کار جھپتے ایک نے گردن تے حملہ کیتے دوسرے نے سواری تے حملہ کیتے، ابو لہب زمین تے ڈٹھے ابو جہل زمین تے ڈٹھے جہنم رسید تھے، بچے جنت تے وارث پڑے۔ اے پاکستان دو جوان اے ملک والو اے تو تہاڈے حکمرانے دی دیوسی تے بے غیرتی ہی، ورنہ ملک دی عظمت دا تقدس تے دیکھو کہ غازی علم الدین شہید جے نبی دی عزت تے جان دیتی او بھی تیرے ملک دا باشندہ ہا، غازی عبد القیوم شہید جے محبوب دی عزت دی خاطر کراچی ایک پھانسی تے لٹکیا او بھی تیرے ملک دا باشندہ ہا، غازی حق نواز شہید جے عائشہ دی دوپٹے دی حفاظت وچ اپنی جان میاں والی دی جیل وچ پیش کیتی او بھی تیری زمین دا حصہ ہا، اے غازی عامر شہید جے جرمن وچ پہنچ کر ہی تے اتھوں دے کافر کو جہنم رسید کرن دا فیصلہ کرتے اپنی جان پیش کیتی او بھی تیرے ملک دا حصہ ہے۔ نعرہ تکبیر، شہدائے ناموس رسالت، شہید ناموس رسالت عامر چیمہ، شہید ناموس رسالت غازی علم الدین، شہید ناموس صحابہ غازی حق نواز شہید، نعرہ تکبیر۔ ہائے ہائے اے شہادت ایسی ہے جن وچ کوئی تردد
تو دی نہیں کہ کوئی آدمی آکھے یار شو بازی کرن واسطے ویندا پیا کوئی چوڑھائی آکھے خودکشی کیتی ہے جاہلو خودکشی او کرے دے جڑا خودکش نہ کر سکے جے دے اندر حوصلہ ہوے خودکش حملے دا خودکشی نہیں کرے دا گالی بڑے لمبیا تھی ویسن ٹائم مختصر تھی گئے گال کوئی میں سمیٹا تی تھی ختم چکر سب تو بڑا المیہ یہ ہے جڑا ہی وقت ہے اور میں تمہارے ذہن سٹن چاہتا جن کی طرف شاید توجہ نہیں پھانسی تے وڈے تو وڈا مجرم جو ٹنگی جے نا زانی ہووے قاتل ہووے شرابی ہووے چور ہووے اون کو نہیں پوچھ دین تیری کوئی آخری تمنا ہے تا دس لوگ آکھتے ہیں میری تمنا ہے میرے ماں پیو کو اینچا کھائے میرے اولادیں دی حفاظت کرائے میرا فلاں کم چکرا ہے اور غازی علم الدین شہید کو جب لے آکھیا نے کوئی آخری تمنا کیا 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھان دیو جو رب تی دربار چ اتنا آکھاں جا جو ربا تیرے محبوب تے دشمن کو جہنم رسید کیتے تے ہوں پیار چ میں کو قبول کیتے میں تیرے شکر ادا کریں شکرانے دے نفل ادا انگریز ہا وہاں کے کر گے ندا لیکن ظلم اے تھے کہ عامر چیمہ دی آخری وصیت یہ ہے ہائے کہ یا میں کو محبوب دے مدینے چاہ ونیا ہے جنت البقیع دے قبرستان شام کو علماء بیٹھن پوچھو چاہ جب ایو ٹائم تھی دے تے سجی میں لڑ دے حضور دے روزے دا سایہ جنت البقیع دے قبرستان دے ہوتے ہم عجیب منظر ہوں اور تقریباً سایہ سدھا حضرت عثمان اور حضرت اماں حلیمہ دی قبر دے ہوتے ہم دا پیا ہوں دے عامر چیمہ دی خواہش ہی محبوب دی عزت دی خاطر گیا تو میں کو قبر اتھے ہی ملے جتھا نبی دے روزے دا سایہ ملتا رہے ظالموں پوری نہ کی توے دوجی خواہش ہے کہ کم از کم کہیں اللہ والے امام الاولیاء احمد علی لاہوری مولانا عبداللہ شہید اسلام آباد کہیں اللہ والے دی قبر دے قرب وچ میں کو جا مل ونجے تاکہ جہاں ویلے لوگ اللہ دی قبریں تے آندے رہن میری قبر تے بھی لوگ آتے فاتحہ پڑھن میں کو بھی سبق حاصل کریں جو میں اپنے محبوب دی عزت چپڑی جان پیش کی تھی ظلم اے تھے کہ دی ایک خواہش بھی پوری نہ کی تھی انگریزیں ہوں میرے غازی علم الدین دی خواہش پوری کی تھی کلمہ پڑھن والے ہیں اپنے مسلمان دی خواہش نہیں پوری کی تھی میں دوتے کیا احتجاج کراتے کیا گفتگو کرتے میں صرف اتنی گزارش کرم چاہتا توجہ کرو گال کو سمیٹا اور ختم کرا غازی عامر ایک سبق ضرور سکھائے کہ مرنا تو اوہی ہے پر سونے دے نا لگتے مر محبوب دے پیار اچ مر یار دی محبت اچ مر اے موت نہیں ہے اب دی زندگی ہے اے میاں امام ائمہ ثلاثہ آکھ دیں جو شہید دا جنازہ نہ پڑھا کرو جو جنازے دی لوڑ نہیں وہ شہید زندہ ہے امام ابو حنیفہ فرمائندن پڑھا کرو سن کیوں پڑھوں فرمایا شہید کو تہارے جنازے پڑھن دی لوڑ کہنی وہ تو پہلے بخشید کے خون دے قطرے نال تو آکو اللہم اغفر لحینا آکھن دی لوڑ نہیں لیکن پڑھو ہی واسطے کہ میرے نبی فرمائے جو کئی میت ایجے ہوں دیں جڑا ہنے دا منہ دیکھن آمن تے جنازہ پڑھن آمن اللہ ہنے دی مغفرت کر دیں دے جب لے ہی دے جنازے تے آتے کھڑے تیسو جتنے شریک تیسو خدا ہنے کو معاف کر دیں ہی واسطے گئے کرو حضرت حافظ زامن شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شاملی دے میدان شہید تے بہت بڑے مجاہد ایک بزرگ ہے انہیں دی قبر تے ونتے مراقبہ کی تو نے فاتحہ پڑھن لگے حضرت حافظ صاحب نال مراقبے دی کیفیت ملاقات تھی گی حافظ زامن شہید نال حافظ صاحب فرمایا میاں فاتحہ کہیں مردے تے ونتے پڑھ اساں تا اوے زندہ ہے سے یعنی شہید تیری فاتحہ دا محتاج نہیں تو تے میں محتاج ہوں کہ پڑھوں متا سا ہوں دی نسبت دی وجہ تو بخشے بنوں جویں نبی سے تیرے میرے درود تے محتاج نہیں تو تے میں محتاج سے جو پیغمبر تے درود پڑھوں محبوب دی نسبت نال بخشیش ہوں ایویں شہید نال تعلق رکھو ہوں دی نسبت نال بخشیش ہوں اللہ تعالیٰ اجتماع کو مبارک کرے میں
پوری توجہ کرو، دعا تو پہلے کوئی آدمی نہ اٹھے، میں ایک بڑے اہم گالی تمہارے سامنے کرنا چاہ رہا کیا ہے بھائی، میں اینک او بھائی کوئی معاہدہ کرے، معاہدے کو توڑ دے، آج پہلی دفعہ پوچھتے پہ نبی سے فرمایا جڑا وعدہ خلافی کرو منافق ہوں دے، میں انہیں کو بیا کیا آکھاں۔ میری عادت ہے ہر جلسے اور تقریر میں اپنے نال دینی مواد، دینی کتاباں کچھ ہی واسطے رکھیں دا۔ حضرت قاری عبدالغفور صاحب کل میرے مدرسے ہن تھی خان پر تشریف گھنن دیکھیں، ہر جات دینی مدارس تجالے اور دین دا لوگ کم کریں دیں۔ اللہ دے فضل نال سر ایک بہت بڑا مدرسہ ہے جتنا مسافر طالب بھی ہیں تے نال اتھا سر اپنا نظام چلدا پہ، بہت بڑی جامع مسجد بندی پی ہے، کم تھیندا پہ۔ میں مدرسے دے فنڈ وچ دینی کتاباں گھنم دیاں، اکثر کتاباں او ہیں جڑا میرے اپنا لکھیا ہوئے ہیں۔ یہ باہر سامنے اتنا گاڑی کھڑی ہے چیز سامنے، یہ گاڑی چ سارا چیزیں ہیں۔ سب تو پہلے تو اے اہل سنت والجماعت دی علامت ہے، ایک کیلنڈر میں لکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس، آپ کے والدین، نبی سید ازواج مطہرات، آپ دی اولاد، بلا حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، صحابہ اہل بیت ہونے دے آپس وچ رشتہ داراں، اے نبی سید دا صحابہ عشرہ مبشرہ، نبی سید دوترے مؤذنین، خدام، اے مختلف قسم دا عظیم علمی کیلنڈر ہے، کمال دے چیزیں لکھیا میں ہے، ملتان دے ایک ادارے نے چھاپے، اے تھوں کے باہروں تو آپ کو مل سے، اور ہی نیت نال گھنا ہے کہ کتابیں اور کیلنڈر وچوں جڑے پیسے بچ دین وہ میں اپنے مدرسے دے فنڈ جمع کریں دا۔ ایک بڑی عجیب کتاب ہے آج کل عام مشہور ہے، فلانا فرقہ، فرقہ واریت کیا ہے، کیوں ہے، اس کا سد باب کیا ہے، بڑی عجیب کتاب ہے، چھوٹی جی ہے، 20 روپے دی ہے، لیکن بھائی دعا تو پہلے کوئی نہ اٹھے، دعا عبادت دا مغز ہے اور آخری تقریر ہے۔ میں دعا منگتا اللہ جڑے دعا شریک تھی ون انہیں دے حق کے سارا دعائی قبول کرا، آمین کو بارک وسلم وصلی علیہ دعا حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے اللہ ان حاضری کو قبول و منظور فرما، اے اللہ جو کچھ دو جہاڑ چ علماء مبلغین واعظین نے بیان کیتے اپنی رضا واسطے قبول فرما، جنہیں دوست اتنا بڑا اجتماع کیتے انہیں دے اجتماع کو منظور فرما، اے الہ العالمین سارے دے حال تے خصوصی رحمتہ نازل فرما، اے اللہ صحابہ اہل بیت دی سچی محبت نصیب فرما، اے اجتماع دا ثواب جو کچھ پڑھے سے اوندا ثواب، جتنے لوگ شریک تن انہیں دا ثواب، جنہیں جو کچھ تیری رضا واسطے خرچ کیتے اوندا اجر و ثواب اپنی بارگاہ وچ قبول فرماتے، حضور دی نبوت تے ختم نبوت رسالت تے صدقے نال اے اللہ تمام شہداء اسلام، شہداء ختم نبوت، شہداء ناموس رسالت، ناموس صحابہ اور او لوگ جنہیں لوگ دین کی محنت اور خدمت کی ہے، جنہیں دے صدقے اج اساں مسلمان سے، اور بالخصوص جڑے جلسہ کریں دے پن ہنے دے آبا اجداد اقربا رشتہ دار چھوٹے بڑے جو مسلمان فوت تھی گن سب دی مغفرت فرما دے، سب کی روح کو اجر و ثواب پہنچا دے، اے اللہ بیماری کو شفا عطا فرما، بے روزگاری کو رزق عطا فرما، تنگ دستیں کو وسعت عطا فرما، کمزوریں کو قوت عطا فرما، بزدلیں کو جرأت عطا فرما، پریشان حال لوگوں دا پریشانیاں دور فرما، محبوب تی اجڑی امت آباد فرما، حالات بہتر فرما، اے اللہ وطن عزیز پاکستان چپے چپے دی حفاظت فرما، اے اللہ پوری وسطی شیالے کو اے اللہ جیویں قرآن و سنت نال محبت ہے اور 60 سال تو علماء دے گرویدین اے اللہ انہیں دا ہمیشہ دن زندگی چی موت دے بعدی ہمیشہ حشر اہل حق نال فرما، اے اللہ منافقت دی زندگی کے نسارے کو محفوظ فرما، الیکشن چی، اخلاق چی، دیانت چی، تجارت چی، معاملات چی، دین چی، دنیا چی علماء نال وابستہ فرما دے، اے اللہ بد کردار اور بے دین لوگوں کو محفوظ فرما، بد عقیدہ اور بے حیا لوگوں کو سری حفاظت فرما، خیر اور بھلائی سر مقدر بنا، ایمان کا سادتہ نصیب فرما، قرآن و سنت والی زندگی عطا فرما، منافقت کی زندگی تو محفوظ کر، ایمان اور تقوی والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ اثر قبولیت دعا دا وقت دے سر دوئی کو قبول و منظور فرما، جتنے بیمار ان سب کو صحت شفا عطا فرما، میرے واسطے دعا کرو اللہ تندرستی صحت دے، جتنے مسلمان بیمار ان سب کو صحت شفا عطا فرما، حضرت شیخ کی عمر اور صحت برکت عطا فرما، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنۃ و نعوذ بک من النار، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ سب کی حاضری کو